السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ہارون آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ہی پیارا بیان ہے قاری احمد صاحب کا۔ بیان کو پورا سننا اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ انشاءاللہ اچھے بیان آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ اللہ کے واسطے میں 24 گھنٹے میں صرف سوا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں۔ 24 گھنٹے میں سوا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں۔ نہ مت کہنا میرے دوستو، نہ مت کہنا، اس لیے کہ یہ میں نہیں مانگتا، میرے نبی نے مانگا ہے، میرے محمد نے مانگا ہے، اور بہت پیار سے مانگا میرے دوستو، بہت پیار سے مانگا۔ اللہ کی قسم، یہ ربیع الاول کا مہینہ گیا میرے دوستو، وہ پیر کا دن، وہ ربیع الاول کا مہینہ، وہ فجر کی نماز کا وقت، اور ہمارے نبی اٹھنے کی طاقت نہیں میرے دوستو، ہمارے نبی کو اتنا سخت بخار ہے، اللہ کی قسم اٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن علی کو کہتے علی میرا ہاتھ پکڑ، عباس کو کہتے عباس میرا ہاتھ پکڑ، مجھے کھڑا کرو۔ میرے دوستو حضرت علی اور حضرت عباس نے جب کھڑا کیا، ہمارے نبی جب چلنے لگے تو پاؤں مبارک پیچھے آنے لگے اور آپ گرنے کے قریب ہو گئے۔ پیچھے سے پردے سے حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی بیٹھ جاؤ، میرے نبی لیٹ جاؤ، آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں۔ ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے، اللہ اکبر میرے دوستو، حضرت عائشہ فرماتی مڑے، میرے نبی کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا تھا، داڑھی مبارک آنسو سے بھری تھی، اور ہمارے نبی نے کہا عائشہ مجھے روک نہیں، مجھے روک نہیں، مجھے جانے دے، آج آخری مرتبہ امت کو دیکھنا چاہتا۔ میرے دوستو ہمارے نبی لڑکھڑاتے مبارک قدموں سے گئے، پردہ اٹھا اور ہمارے نبی نے امتیوں کو دیکھا۔ اور میرے پیارے دوستو وہ آخری گھڑی جو ہمارے نبی نے امتیوں کو دیکھا، امتیوں نے ہمارے نبی کو دیکھا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا۔ ہمارے نبی کا دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ ستارے ہیں جن کے قدم پر جاؤ گے اللہ جنت نصیب کرے گا۔ اور میرے دوستو آج ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ ارے بولو میرے دوستو بولو، جو نہیں بولے گا اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں، ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں، اور ہر پیر کو، ہر جمعرات کو نبی کے سامنے ہمارا نام عمل کھولا جاتا ہوگا۔ ارے میرے دوستو نبی کہتے ہو کہ اس وقت میں نے ابو بکر کو دیکھا تھا، عمر کو دیکھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میرے دوستو آج پیر اور جمعرات میرا نام عمل جاتا ہوگا، آپ کا جاتا ہوگا۔ میرے دوستو وہ فرشتے بتاتے ہوں گے آپ کا امتی 50 سال کی عمر ہو گئی، لیکن آپ کا چہرہ اس کو نہیں پسند آتا۔ وہ فرشتے کہتے ہوں گے اس کو آپ کی نماز نہیں پسند آتی۔ وہ فرشتے کہتے ہوں گے میرے نبی پورا ہفتہ گزر گیا، اس نے تمہارے قرآن کو اٹھایا بھی نہیں تھا، اس نے تمہارے قرآن کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کہیں گے میرے نبی اس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، یہ مالدار ہے، لیکن یہ زکات نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن یہ آپ کے پاس مدینہ آنا نہیں چاہتا ہے، یہ کعبہ جانا نہیں چاہتا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی اس وقت کتنا درد بھری آواز سے کہتے ہوگے میرا امتی میں نے کیا کمی چھوڑی کہ تو نے میرا درد چھوڑ کے کسی اور کے در کو پکڑ لیا۔ میرے پیارو ایک آخری بات میرے پیارے دوستو، ایمان کے ساتھ کہنا، دیکھو جواب آپ دو گے، میں تو بات ختم کروں گا۔ قبر میں جانا نہیں جانا، سب بول دو، یہ آخری بات ہے میرے دوستو، قبر میں جانا نہیں جانا۔ ارے بولو میرے دوستو مرنا نہیں مرنا۔ میرے دوستو موت کب آئے گی، کیسی آئے گی، کون سی گلی میں آئے گی، اور کلمہ ملے گا نہیں ملے گا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کرتا ہو روح نکل جاوے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت الخلا میں روح نکل جاوے، ارے ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کرتا ہو پکچر تھیٹر میں بیٹھا ہو روح نکل جاوے، ایسا نہ ہو کہ ٹی وی چلتی ہو اور تیری روح نکل جاوے۔ میرے پیارے دوستو اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ ابھی میرے دوستو مولانا حبیب صاحب نے مجھے فون کیا، میں تو ایم پی کے سفر میں تھا، مولانا حبیب صاحب نے مجھے فون کیا کہ ہمارے دوست احمد آباد کے مفتی امتیاز صاحب دامت رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا میرے دوستو، جوان۔ اور میرے دوستو کون یہ سوچ سکتا تھا، جنہوں نے ایک دن پہلے بات کی ہوگی، کون جانتا تھا کہ آج یہ اپنے گھر میں رات کو سوئے گا، کل قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سونے والا ہے۔ میرے دوستو جب مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا دل کانپ گیا، اور میں سوچنے لگا نہ شوگر ہے نہ پریشر ہے۔ ارے میرے دوستو شوگر ہو تو اٹیک آیا، پریشر ہو تو اٹیک آیا، اللہ کہتا مجھے بہانہ نہیں چاہیے، میں اپنے بندوں سے محبت کرتا تو بلا لیتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستو موت سے کیا ڈرنا، ارے بولو نا موت سے، لیکن ہم ڈرتے ہیں میرے دوستو، نہیں ڈرو میرے دوستو، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن نبی نے فرمایا موت تو ایک برج ہے، ایک محبوب سے دوسرے محبوب کے پاس جانا ہے۔ میرے دوستو
آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ موت جو ہے نا, موت آنی تو ہے میرے دوستوں. ارے بھائی حضرت مفتی امتیاز صاحب, آج ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مفتی امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آج کہتے ہیں مرحوم مفتی امتیاز صاحب رحمت اللہ علیہ, ہے نا, ہو گیا نا میرے دوستوں. اور بس وہ تو اللہ ان کی بیوی کو صبر عطا فرمائے, اور اللہ بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرے دوستوں رونے والے روتے چلے جاتے, آج میں بھی رویا چلا گیا, آپ روئے چلے گئے, لیکن وہ آنکھ جو کتنے راتوں تک آنسو ٹپکائے گی میرے دوستوں, وہ معصوم بچے کتنے دنوں تک اپنے باپ کو یاد کریں گے میرے دوستوں. باپ اور ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ زندہ ہو تو بھی بیٹا تڑپ کے دیکھتا ہے, اور مر جائے تو ان کی قبر کو بھی تڑپ کے دیکھتا ہے میرے دوستوں. لیکن میں ایک بات کو, جب مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا, میرے دل نے فوراً کہا, آج کسی کے موت کی خبر تجھے دی جاتی ہے, کل تیری موت کی خبر بھی تو کسی اور کو دی جائے گی میرے دوستوں. میں بھی تو مروں گا نا, میرے بھی تو موت کی خبر دی جائے گی نا. مرنا ہے اور میرے دوستوں مرنا, اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے, اللہ کا قانون ہے, اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشن آف اللہ, اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی قبر میں آئے گا میرے 3 سوال کے جواب دے گا. پہلا سوال پوچھوں گا مر ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال پوچھوں گا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے. اور میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا, پہلے سوال کا جواب ٹھاٹ کر کے دے گا, مر ربک, ربی اللہ. ما دینک, تیرا مذہب کیا, دین الاسلام. لیکن تیسرا سوال, آپ حدیث اٹھاؤ, حدیث میں آتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اگر عربی جاننے والی علماء کرام, ھذا عربی زبان میں گرامر میں اس میں اشارہ, جیسے انگریزی میں کہتے دس کب کہیں گے, جب کوئی سامنے ہوگا, دس یہ. تو جب تیسرا سوال ہوگا تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اللہ کہیں گے دس نبی کے بارے میں تیرا کیا کہنا. تو سوال ہوتا ہے کہ نبی کہاں وہاں پہ, ارے میں تو میری قبر تو کڑی میں, یہاں نبی کہاں ہے. میرے دوستو ہے نبی. کیوں ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب تیسرا سوال ہوگا, اللہ یہاں سے لے کے مدینے تک سارے پردوں کو اٹھا دے گا. اللہ سارے پردوں کو اٹھا دے گا. ہاں میرے دوستو, ملا علی قاری اور دوسرے علماء لکھتے, اللہ سارے پردوں کو اٹھا دے گا. اب میں یہاں قبر میں, آقا دو جہاں محمد رسول اللہ. اب بتاؤ, جب سوال اب 20 برابر ہو گیا نا, ہاذا برابر ہو گیا نا. اب اللہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس محمد کے بارے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا. ارے میرے دوستو, جب ہم نبی کو دیکھیں گے ہمت ہوگی کچھ بولنے کی. ارے کوئی بڑے عالم کو دیکھو تو ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی, تو نبی کو دیکھ کر ہمت ہوگی. تو لکھا ہے کہ ہمارے نبی کہیں گے, کہو سبحان اللہ. کیا مبارک زبان ہوگی. ہمارے نبی کیا کہیں گے فرشتوں کو, کیا کر رہے ہو. وہ فرشتے کہیں گے ہم آپ کے بارے میں پوچھ رہے. ہمارے نبی کہیں گے, ہمارے نبی مسکرا کر کہیں گے, ارے یہ ان کو میرا سوال پوچھتے ہو. ارے پردہ ڈالو, یہ تو میرا ہے, میں اس کا بن چکا ہوں, یہ تو میرا امتی ہے, پردے رکھ دو, میرا امتی ہے. میرے دوستو تیسرا جواب کون دیں گے؟ نبی کیا دیں گے؟ میرا, یہ تو میرا ہے. بس جیسے ہمارے نبی کہیں گے نا میرا ہے, تو یہ بھی بہت اچھلے گا. قبر میں کہے گا ھذا رسول اللہ, کہے گا ہاں یہ اللہ کے رسول ہے, یہ محمد ہے, یہ پیغمبر ہے, یہ رسول ہے. وہ جب کہے گا تو فوراً اللہ کی آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الى الجنہ. آواز آئے گی, جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کا کپڑا پہنا دو, اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو. اور پھر کیا آواز آئے گی؟ اللہ کہے گا نم. اللہ مردے کو, ہم لوگ ہوں گے نا, اللہ کہے گا نم کا نومت العروس, سو جا جیسے پہلی رات کو دلہا سوتا ہے, اور دلہے کو صرف دلہن اٹھاتی ہے. سو جا, اب جنت کی حور تجھ کو اٹھائے گی. کیا میرے دوستو وہ جنت ہوگی. میں کہتا ہوں ہاں اللہ یقیناً حضرت مفتی امتیاز صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے نوجوان صالح امت کے, اس لیے میں تو کہتا ہوں وہ ایک گھر کی رات ہوگی اور ایک ان کی قبر کی سہاگ رات ہوگی. وہ گھر کی رات تھی, وہ قبر کی سہاگ رات. اسی کو ہمارے نبی نے کہا موت ایک برج ہے جو ایک محبوب سے ہٹاتا ہے, دوسرے محبوب تک پہنچا دیتا ہے. اور میرے دوستو, لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں, جب تیسرا سوال ہوگا اور پردہ اٹھے گا اور ہمارے نبی دیکھیں گے ہاں یہ میرا امتی, اس کے چہرے پہ تو داڑھی تو نہیں ہے, اس لیے کہ اڑا دو, جہنم کی کھڑکی کھولو. اور اللہ قبر کو کہے گا اے قبر, اس کو دبا, اس کی ہڈیاں توڑ دے, اس کی ہڈیاں توڑ دے, پسلی سے پسلی ملا دے, اس کی آنکھیں پھوڑ دے, اس کا جبڑا پھاڑ دے.
اور اللہ کہے گا سب سے پہلے اس کا کفن پھاڑ کے فرشتوں کے سامنے ننگا کھڑا کر دو. او میرے پیارو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے پیارو. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں، ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے میں پھنسنے سے اچھا محمد ہی بن جا. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ اب وہ اس پہ پڑا ہوا ہے، اس کی کیسی نماز نے، میری کیسی نماز نے، تو کیسا نے، میں کیسا. ارے اللہ کا بندہ چھوڑ، کب موت آ جائے گی کچھ پتا نہیں، اور اللہ تیرے کو یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کی نماز کیسی تھی. ہاں صحیح کہ نہیں؟ ارے صحیح کہ نہیں؟ مجھے ایک بھائی نے کہا کہ مولانا وہ جواب دو، حضرت تھانوی نے ایسا کائے کو لکھا. مجھے فون پر کہتا حضرت تھانوی نے کیوں لکھا؟ میں نے کہا تو نے لکھا؟ کہا نا. میں نے کہا میں نے لکھا؟ تو کہا نا. میں کس نے لکھا؟ تو کہتا حضرت تھانوی نے. میں وہ اپنا جواب دیں گے، تو کائے کو فکر کرتا ہے؟ ارے اللہ قیامت میں میرے کو پوچھے گا حضرت تھانوی نے ایسا کیوں لکھا تھا؟ آپ کو پوچھے گا؟ ارے بولو سب ساتھ میں بولو، پوچھے گا اللہ؟ ارے پوچھے گا اللہ قیامت میں؟ مجھے کسی کے بارے میں پوچھے گا اللہ قیامت میں؟ آپ کو کسی کے بارے میں پوچھے گا؟ ارے قرآن کہتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قرآن کہتا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. قرآن کریم کہتا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو کہتا نا میرے کو تو یہ بتا حضرت تھانوی نے ایسا کیوں لکھا. ارے اللہ کا بندہ تو کیا کرتا وہ بتا. آج تک تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، تیرے پاس 5 وقت کی نمازیں نہیں آئی، تیری بیوی کے چہرے پہ پردہ نہیں آیا، تیری پیجامہ ٹکنوں کے اوپر نہیں ہوئی، تیرے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی چلتا، ہزاروں کا قرضہ باقی تو نہیں چکاتا، اور کیبل لائن کا پیسہ بڑھتا. کیبل لائن کا پیسہ ہے اور قرضے کا پیسہ چکانے کا. اور کیا کرے گا معلوم؟ مگر قرضہ والا جائے گا نا، 500 روپیہ تو لیا تھا، 4 ہفتے ہو گئے دیتا نہیں، تو بولا تھا 2 دن میں دوں گا، تو کیا کہا جا میں کھانے والا نہیں، میرا باپ بھی نہیں کھائے گا، آئے گا تو دوں گا نہیں تو معاف. واہ 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 واہ، یہ شریعت ہے ہماری. لوگوں کا پیسہ دبا دے، بہن کا حق دبا دے، ماں کو گالی دے دے، بیوی کے چہرے سے پردہ اٹھا دے، گھر میں ٹی وی لے کر آ، پیجامہ ٹکنوں کے نیچے رکھ، چہرے سے داڑھی اڑا دے، اور کہہ رہا ہو جو ہوگا ہوگا. یہ میرے دوستو یہ شریعت ہے. ارے بولو نا یہ شریعت ہے. یہ مذاق اڑ رہی میرے دوستو، یہ تمہارے چہرے دیکھو، یہ شریعت کا کھلا اوپن مذاق آپ لوگ اڑا رہے ہو میرے دوستو. یہ کتنے بیٹھے ہو اتنا لمبا چوڑا مجمع، لیکن میرے دوستو اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، اس میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مولانا انجم صاحب آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. میں صحیح کہتا ہوں میرے دوستو، آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. اور اگر میں اس کو کہوں گا تو نے فجر نہیں پڑھا، تو کہے گا مولانا اس میں کیا ہو گیا، 15 دن ہو گیا میں نہیں پڑھا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اکثر بول دوں نا، بس اتنا بول دوں نا، یہ حدیث سن لو، اذا اسرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. یہ علماء سے پوچھو، حدیث ہے نا، مشکات شریف میں ہے. اس کا میں آسان ایگزامپل بتاؤں. فجر کی نماز چھوٹ گئی بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ایک آدمی کی فجر کی نماز گئی، صبح 7 بجے 8 بجے آنکھ کھلی کہ گھبرا گیا، او میری نماز میری نماز، ارے الارم بجی کیوں نہیں، بیوی کو تو اٹھائی کیوں نہیں، بچے کو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، ارے میری فجر چلی گئی، ارے لاؤ وضو کرو، مصلی لاؤ، ارے میری فجر چلی گئی. جب وہ ایسا تڑپتا نا، اللہ آسمان پہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دو زندگی بھر کی فجر اس نے پڑھ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو غلطی ہوئی اس پہ یہ تڑپ گیا، تو ہم نے تو پوری زندگی کی فجر لکھ ڈالی. اور میرے دوستو آپ لوگوں نے آج فجر نہیں پڑھی تو صبح اٹھا 8 بجے، ہاں کہاں ہے بھائی چائے، کہاں ہے چائے آ گئی، ناشتہ آ گیا، چل دکان چابی لا، موٹر سائیکل اے لیا، چلا دکان پہ بیٹھ گیا، اور پھر کہتا اے مولانا تعویذ دینا، منڈی کا زمانہ ہے. تو صبح جو فجر کی ڈنڈی مارا وہ، ہاں. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کوئی گناہ کرے، سنو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی گناہ کرے، جیسے فجر نہیں پڑی گناہ، چہرے پہ داڑھی نہیں، بولو نا چہرے پہ داڑھی نہیں گناہ، فجر نہیں پڑا گناہ، ہماری عورتوں نے چہرے پر پردہ نہیں رکھا گناہ، ارے بولو نا گناہ، گھر میں ٹی وی رکھا گناہ، پیجامہ ٹکنوں کے نیچے گناہ. اور احساس کچھ بھی نہیں، فجر نہیں پڑا کیا ہوا، داڑھی نہیں، ہاں تو اس میں کیا ہو گیا، داڑھی نہیں. تو ہم لوگوں کا تو یہ جواب بہت اچھا ہے، داڑھی نہیں کیا ہو گیا، نماز تو پڑھتا ہوں نا، کیا نماز پڑھتا ہے، کہاں ظہر اثر مغرب عشاء، فجر یعنی آنکھ نہیں کھلتی، کہا فجر نہیں پڑھا، ارے 4 تو پڑھتا ہوں، 1 نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، کہا گھر میں ٹی وی، ارے میں تھوڑی رکھتا، اور میری بیوی کو دیکھنے کا، اس میں کیا ہو گیا، آج سب کے گھر میں ٹی وی، میرے گھر میں ٹی وی نہیں تو میرے بچے دوسروں کے گھر میں جاوے تو ٹی وی نہیں رکھوں، میرے بچے دوسروں کے گھر میں جاوے تو گھر میں ٹی وی نہیں رکھوں. تو کل تیری بیوی بھی دوسرے کے گھر میں جائے گی تو، ارے سیدھی بات ہے نا بھائی، ہنستے ہنستے اٹھو گے،
لیکن سمجھتے سمجھتے اٹھو گے نا. آج ایک عجیب حافظ نورالدین صاحب کچھ بھی بولو نا, کیا ہو گیا, ارے تیری پیجامہ ٹکنوں کے نیچے. یہ میونسپلٹی والے تو بہت خوش ہے کہ راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری بھائی نے قبول کر لی ہے, وداؤٹ تنخواہ, وداؤٹ سیلری. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ لیکن ابھی مولوی ایوب صاحب کیا معاملہ ہے معلوم ہے؟ ایک عجیب و غریب بات ہے. کیا ہو گیا, واٹ ہیپنڈ, اس میں کیا, ایک ہی جواب, اس میں کیا. اور میرے دوستوں شریعت کو موڑتے موڑتے توڑتے. بھائی داڑھی رکھنا ہے ایک مشت, بولو داڑھی کتنی رکھنا ہے؟ ارے بولو علماء کرام, صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ایک مشت. مجھے ایک انگلینڈ میں ایک بھائی ملا, اتنی داڑھی, اور مجھے کہتا مولانا یو گیو بیان, سی مائی بیئرڈ, یعنی میری داڑھی دیکھو. میں نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو نے داڑھی رکھا. لیکن میں جب دوسرے سال گیا تب بھی اتنی داڑھی اس کی. تو مجھے ملاقات کیا, میں نے کہا ویئر از یور بیئرڈ. میں نے کہا تیری داڑھی کہاں ہے, ایک سال ہو گیا اتنی کی اتنی. تو کہتے یہ کیا ہے نا. میں نے کہا یہ تھوڑی داڑھی ہے, ایک مشت داڑھی ہونا چاہیے. تو کہتا نا مولانا اونلی سائن آف اسلام از بیئرڈ, دس از اے سائن آف اسلام, یہ تو اسلام کی نشانی ہے, بس ہو گیا. میں نے کہا قرآن تیرے ابا کے گھر میں جبرائیل لے کے آیا تھا, تیرے باپ کے گھر میں قرآن اترا تھا کہ اتنا رکھا تو ہو گیا. ارے میرے نبی نے جو کہا ہم محمدی ہے, کہو سینہ ٹھوک کر کہو ہم محمدی ہے. ہمارے نبی نے جو کہا اس سے ایک دھاگا آگے نہیں بڑھیں گے اور اس سے ایک چیز ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ محمدی ہے. کہو بے شک. ارے محمدی اسی کا نام ہے نا. اگر کوئی اتنی بڑی داڑھی رکھے ہم کہیں گے حرام ہے. یہ داڑھی نہیں, یہ تو داڑھا, یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے یہاں تک مکروہ حرام لکھا. اور کوئی پٹی رکھے وہ بھی ہم کو, جو ہمارے نبی نے کہا وہ ہماری کسوٹی ہے, ہم محمدی ہے. ارے کہو ہم جماعتوں میں نہیں جاتے, جماعت از اے پارٹ آف اسلام. ہم جماعتوں میں نہیں جاتے, جماعت از اے پارٹ آف اسلام. ہم محمدی ہے, اٹ از اے ٹوٹل اسلام. انگریزی سمجھتے ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے. مولانا عبداللہ کیا نعرہ لگا, انگریزی نہیں آتی بیچارے کو. ارے ہم جماعتوں میں نہیں جاتے, وہ اسلام کا حصہ ہے. ہم محمدی ہے, جو سر سے لے کر پاؤں تک اسلام ہی اسلام ہے. بھائی سب محمدی بنیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی سب محمدی بنیں گے انشاءاللہ. بس ختم. اب یہ بھائی بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے, ٹائم پورا ہو گیا ہوگا بھائی, 2:30 بج گئے. بولے حبیب صاحب بھائی میرے کو تو پھر جانا ہے, بہت دور جانا, آپ لوگ تو ابھی جا کے سو جاؤ گے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں مولانا پہنچا کہ نہیں پہنچا. بروڈا والے لنک سب میرے دوستوں, یہ تو ایسی منزل ہے جو سب راستے میں بیوی کو دیکھ کے سب میرے کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. وہ ہم کو کہا نا, وہ یاقوت پورا کا ایک جوان ملا تھا بھی آدرش نگر میں, کہتا مولانا میری گاڑی میں آپ کو چھوڑوں گا, میری گاڑی میں بیٹھنا. میں نے کہا کہاں تک چھوڑے گا؟ تو کہا آدرش نگر. میں نے کہا واہ وہاں تیری بیوی تو اسٹاپ. پھر مولانا جا مر, ہم کو کیا زندہ سن آ جانا. خیر میرے پیارو, آپ فکر کرو نہ کرو, سب حفاظت کرنے والا کون؟ ہم نے تو پیرانے پیر کے وہ جملے شروع میں کہے, حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا میرے پیارو, ایک بھیک مانگ رہا ہوں, بھکاری بن کے بھیک مانگ رہا ہوں, اللہ کے واسطے مجھے یہ بھیک دے دو بھائی. ارے بولو کون کون دے گا بھیک دے گا؟ یہ بھکاری کو کون بھیک دے گا بھائی؟ ہاتھ اوپر کرو. فقیر آپ کے سامنے بھائی, ذرا ہاتھ جم کے اوپر کرو نا, جم کے اوپر کرو تاکہ میں مانگ لوں جو مانگنا ہے مجھے. میں مانگوں, میں بھائی شروع کروں مانگنا. کہہ دو انشاءاللہ, زور سے کہو انشاءاللہ, اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی, قضا نہیں ہوگی. ہاتھ نیچے رکھو. ماشاءاللہ مجھے یقین ہے وعدہ پورا. ہمارا فرید بھائی ہم کو دعوت دینے کے لیے آتا. کہاں ہے فرید بھائی, کہاں بیٹھے بھائی؟ ہاں بڑا جلالی, بڑا غصے والا. مجھے دعوت دینے آیا تو میرے اوپر بھی بہت غصہ ہو گیا تھا. ہاں میں تو دیکھتا ہی نا اس کا چہرہ, ہو یہ تو بالکل گرم ہوتا, سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ بن جاوے. لیکن میں نے اس کو کہا آؤں گا. آج ویسے قانون کے اعتبار سے تاریخ تھی بروڈا کی. او نورالدین میرا ساتھ دے, آج تاریخ کس کی تھی؟ بروڈا کی تھی. لیکن یہ فرید بھائی جو ہے نا, ہاں کہا مولانا ہوگا تو یہی کڑی میں ہوگا, نہیں تو تیری کڑی مضبوط کر دوں گا. خیر میں نے بھی بھائی, ہم لوگ بھی ایسے تھوڑی ہے. میں تو کہتا کبھی مولوی کو چھیڑنا نہیں ہے, کبھی نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں ایک بات برابر پکی. ہاں فرید بھائی کو میں نے کہا ایک بات پکی, میں آؤں گا. اور الحمدللہ اللہ نے مجھ کو پہنچایا. پہنچانے والا کون؟ اللہ. اور لے جانے والا بھی کون؟ اللہ. میرے زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا
ہاں، جب موت کا وقت ہوگا اللہ بلائے گا، بس دعا کرو اللہ ایک ایسا برج بناوے، ایک حبیب سے دوسرے محبوب تک پہنچ جاوے. لیکن میں نے فرید بھائی کو کہا اور سب کے سامنے کہتا ہوں، پھر فرید بھائی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا آؤں گا، میرا کام ہو گیا، اب تیرا کام 5 وقت کی نماز پڑھنا. بھائی فرید بھائی ذرا زور سے کہہ دو انشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی آپ سب کہہ دو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ.